اب آگے دیکھیں مضمون کیا تھا. یہ وہ آیت ہے جو خط کا مضمون تھا. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین. ایک بات تو یہ سمجھ لیں، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے نا بڑا مختصر ہوتا ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا ہے. بادشاہوں کا کلام، باتیں چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں بادشاہ لیکن ہوتی بڑی گہری ہیں. کلام مختصر، معنی وسیع. باتیں چھوٹی چھوٹی اور معنی گہرا، معنی بہت بڑا. یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے، خیر الکلام ما قل و ما دل. بہترین کلام وہ ہے جس کے الفاظ کم ہوں معانی زیادہ ہوں. ایسا کلام ہو کہ اس کلام کے اندر جو الفاظ ہوں وہ الفاظ تھوڑے استعمال کیے گئے ہوں، تھوڑے، لیکن الفاظ کا مطلب بالکل واضح ہو، سمجھانی نہ پڑے بات. ایسے الفاظ نہ ہوں کہ جو الفاظ گنجلک ہوں، پیچیدہ ہوں، مشکل دقیق قسم کی عبارات ہوں. نہیں، سادہ مگر خوبصورت. تو آپ نے اتنی دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بات کر رہے ہیں ملکہ بلقیس سے، کیونکہ خط کس کی طرف لکھا گیا ہے؟ ملکہ بلقیس کی طرف. لیکن آپ نے صرف ملکہ بلقیس سے بات نہیں کی. ملکہ بلقیس کے ذریعے آپ نے ملکہ بلقیس کی پوری قوم کو پیغام دیا ہے. آپ نے انفرادی خط نہیں تھا، وہ خط انفرادی نہیں تھا، اجتماعی تھا. انڈیویجول انویٹیشن نہیں تھی کہ صرف تم میری یہ دعوت قبول کرو، میرا یہ خط پڑھو، تمہارے لیے میرا یہ خط ہے. نہیں، آپ نے صیغہ واحد استعمال نہیں کیا بلکہ صیغہ جمع استعمال کیا. تعلو، یہ صیغہ جمع ہے. آگے واتو صیغہ جمع ہے. اگرچہ خط ایک کی طرف آیا ہے لیکن ایک کو مخاطب کر کے آپ نے پوری قوم کو میسج دیا. کیا میسج دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم سب لوگ میرے اوپر برتری نہ چاہو، مجھ سے آگے نہ بڑھو، مجھ سے بلندی نہ چاہو، میرے اوپر بلندی نہ چاہو، مجھ سے آگے بڑھنے کی بات نہ کرو. کیونکہ پوری دنیا کے اندر حکومت میری ہے، لہذا تمہیں بھی میری حکومت کے ماتحت ہونا پڑے گا. تمہیں بھی میری حکومت کے اندر آنا ہوگا. تم میری حکومت سے خارج نہیں ہو سکتے، تم میری حکومت سے بغاوت نہیں کر سکتے، تم میری حکومت سے ٹکر نہیں لے سکتے، تم میرے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. تم جو بھی ہو، جتنے بھی ہو، تمہیں میرے تابع ہو کر رہنا پڑے گا. اپنا آپ میرے کنٹرول میں دینا ہوگا، میرے قابو میں دینا ہوگا، میری اطاعت کرنا ہوگی. تمہارا حکم میرے اوپر نہیں چلے گا بلکہ میرا حکم تمہارے اوپر چلے گا. یہ اس ایک جملے کا مطلب ہے جو میں کھول کے بیان کر رہا ہوں. آپ نے تو صرف اتنا ارشاد فرمایا اللہ تعلو علیہ، بس یہ جملہ تھا. اس سارے جملے کا یہ وسیع مطلب بنتا ہے. کسی حد تک سمجھ آ گیا؟ سیدھی سادہ سی بات کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا میری حکومت کو قبول کر لو. کیا جی؟ میری حکومت کو، میرے سسٹم کو، میرے نظام کو قبول کر لو، میری اطاعت قبول کر لو، میری پیروی قبول کر لو، سرنڈر کر دو. سرنڈر، میرے خلاف کوئی تم نے محاذ نہیں کھولنا بلکہ اپنا آپ میرے کنٹرول میں دے دو، میرے قابو میں دے دو. ایک بات ہو گئی. دوسری بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. اب اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو سادہ سا ہے کہ تم فرما بردار بن کر میرے حضور پیش ہو جاؤ. مسلمین کا معنی اگر کیا جائے فرما بردار، میرے فرما بردار بن کر میرے حضور پیش ہو جاؤ. میرا حکم مانتے ہوئے، میری غلامی تسلیم کرتے ہوئے، میری اطاعت کو قبول کرتے ہوئے میرے حضور پیش ہو جاؤ. آؤ میری بارگاہ میں آ کے حاضری دو. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پاس بلا رہے ہیں، آؤ ذرا تم بھی ذرا لائن میں کھڑے ہو، آ کے میری غلامی قبول کرو، میرے سامنے کھڑے ہو اور میری
میرے دربار کے جو آداب ہیں، آداب، وہ آداب بجا لاؤ میرے حضور پیش ہو کر، اپنی غلامی کا اعلان کرو کہ ہم حضرت سلیمان کے غلام ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرو۔ ستے ہو جاگدے ہو، سبحان اللہ کہہ کے میں کم سے کم اپنے جاگن دا ثبوت تے دیو نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سیدھی سیدھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ بولیے گا ذرا، ہد کے ذریعے۔ کس کو؟ ملکہ بلقیس کو۔ کون سی دعوت؟ اسلام کی دعوت۔ اب بتاؤ، اسلام سیاسی دین ہے یا غیر سیاسی دین ہے؟ غیر سیاسی؟ اگر غیر سیاسی دین ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی نہ ہوتے۔ کی خیال جی؟ وہ بادشاہ ہونا تے سیاسی گل ہے نا، کہ نہیں؟ بادشاہ ہونا کون سی بات ہے؟ سیاسی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سیاسی تھے۔ سیاسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائی جڑا بادشاہ ہو، جڑا گنڈا ہوئے، جڑا چور ہوئے، اچکا ہوئے، ڈاکو ہوئے، اسی اس نو سیاسی کہنے ہیں، بڑا سیاسی بندہ ہے بھائی۔ سیاسی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سیاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ شخص جو لوگوں کا بھلا سوچنے والا ہو، اجتماع عامہ کی بات، یعنی مفاد عامہ کی بات کرنے والا ہو، پورے معاشرے، پوری سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلنے والا ہو۔ اس کی انفرادی سوچ نہ ہو، اس کی اجتماعی سوچ ہو۔ انفرادی سوچ سے ہٹ کر اجتماعی فائدے کی بات کرنا، یہ ہے سیاست۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کو خط لکھا، اور اس خط کا مضمون یہ رکھا کہ خود بھی اور اپنی پوری قوم کو بھی حکم دے دو، اپنے آپ کو بھی یہ حکم سناؤ اور پوری قوم کو بھی یہ حکم سناؤ کہ سب لوگ میری بادشاہت کو قبول کریں، اور دوسری بات میرے دین کو قبول کریں۔ پہلی بات میری بادشاہت قبول کریں، دوسری بات میرا دین قبول کریں۔ اچھا، یہ بات جو تھی مجھے تھوڑا سا سوچ کے بتائیے گا، کوئی چھوٹی سی بات تھی یا کوئی بہت بڑی بات تھی؟ جی، باتیں تو دو ہی ہیں، چھوٹی چھوٹی دو باتیں ہیں بس۔ نمبر ایک، حکومت تسلیم کرنی ہوگی تو میری، دین قبول کرنا ہوگا تو میرا۔ حکومت بھی میری چلے گی، دین بھی میرا چلے گا، بس یہ دو باتیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اب سورج کی پوجا چھوڑنی پڑے گی۔ ہوں اللہ کرے بھائی تسی بولو تے صحیح نا، کس کی پوجا؟ تسی جس ٹائم بول دے نہیں، میں نے شک ہوتا ہے بھائی شاید سمجھ نہیں آ رہی۔ سورج کے پجاری تھے نا، تو انہیں اب ان دو جملوں کے اندر سیدھی بات یہ تھی، ملکہ سبا کو بھی میرے ماتحت ہونا پڑے گا، اور جتنا تمہارا نظام حکومت ہے وہ نظام حکومت بھی چینج کرنا پڑے گا، نظام عبادت بھی چینج کرنا پڑے گا۔ اب سورج کی پوجا چھوڑ کر اس ایک اللہ کے آگے جھکنا ہوگا جو سورج کا بھی بادشاہ ہے، جو چاند کا بھی بادشاہ ہے۔ مطلب یہ کہ میری بادشاہی کو مان کر تم در حقیقت میری بادشاہت کو نہیں مانو گے، تم اس کی بادشاہت کو مانو گے جو میرا بھی بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دا بریکٹ، ان دا ہڈن یہ بات بتا دی کہ اصل بادشاہ بھی میں نہیں ہوں، میرے اوپر بھی کسی کی بادشاہی ہے، صرف بادشاہ میں نہیں ہوں، اور میں جس کا بندہ ہوں وہ ہے اللہ، لہذا تمہیں بھی اللہ کا بندہ بننا پڑے گا۔ باتیں ہولی تھیں یا باتیں ڈاڈی تھیں؟ ہولیاں گلاں تے نہیں ہے، اے تے بڑیاں ڈاڈیاں گلاں۔ اب یہ باتیں جب اس نے پڑھی تو پڑھ کے اس نے کوئی فل فور ایکشن نہیں لیا۔ ویسے عورتوں کے اندر تیزی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، عورت بڑی جلد باز ہے، ویسے مرد بھی ہیں، ہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی جلد باز ہیں،
انسان مجموعی طور پر مرد ہوں یا عورتیں ہوں سارے ہی جلد باز ہیں، لیکن مردوں سے بھی تھوڑی زیادہ جلدی پھر کن کے اندر ہے؟ عورتوں کے اندر ہے۔ اس نے کوئی جلد بازی نہیں کی، یہ نہیں کہا آنن فانن یہ با جا اور وہ جا اور فٹافٹ حکم دیا فوجیں لائن پہ لگا دو، بارڈر پہ لگا دو، سلیمان کے خلاف جنگ چھیڑ دو، گولے برساؤ سلیمان پر، یہ نہیں اس نے کہا۔ اس نے تھوڑا ٹھنڈا سانس لیا اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پہلے میٹنگ کرنی چاہیے، اجلاس کرنا چاہیے، مجھے اپنے وزیروں سے اپنے مشیروں سے مشورہ طلب کرنا چاہیے۔ بات چھوٹی سی نہیں ہے، بات بہت بڑی ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا اس خط کا؟ ہاں کریں نہ کریں، یس کریں نو کریں، کریں کیا؟ اجلاس اس نے بلا لیا، سارے وزیر اکٹھے کر لیے،